یہ جو ایک صبح کا ستارہ ہے، از قلم عمیرہ احمد، پارٹ 2۔ نبیل سکندر کے والدین 3 دن بعد آئے تھے اور 3 دن تک وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر گھر پر ہی رہی تھی۔ وہ خالہ کو جاب چھوڑنے کا نہیں بتا سکتی تھی۔ نبیل کے پرپوزل پر خالہ کا رد عمل عجیب تھا۔ پہلے یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی رمیسا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہیں۔ سکندر علی کی بیوی کا رویہ بھی کافی نخوت بھرا تھا، مگر سکندر علی کافی سلیقے اور کرینے سے بات کر رہے تھے۔ پھر خالہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر ان کے جانے سے پہلے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی شادیاں خاندان سے باہر کرتے، پھر رمیسا بھی چھوٹی بھی بہت ہے۔ فاخرہ سکندر علی اس انکار سے کافی خوش ہوئی تھی، جبکہ سکندر علی نے اسے اپنی توہین جانا تھا اور کافی ناراضگی کے عالم میں واپس آ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد خالہ اس کے پاس آئی تھی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھر انہوں نے بڑے نارمل انداز میں کہا تھا، جس کے ساتھ تم کام کرتی ہو اس نے اپنا رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے انکار کر دیا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، پھر میں تمہیں اس کے ساتھ کیسے بیاہ دیتی؟ ویسے بھی تم ابھی بہت چھوٹی ہو، پہلے تو نازیہ اور شازیہ کی شادی ہوگی، اور پھر مجھے لڑکے کی ماں بھی اس رشتے پر خوش نظر نہیں آئی۔ خیر دفع کرو ان باتوں کو، تم ذرا رات کا کھانا بنا لو۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھیں، اور پتہ نہیں کیوں لیکن رمیسا کا دل چاہا تھا کہ وہ بلند آواز سے رونے لگے۔ اسے نبیل سکندر سے عشق نہ تھا، محبت نہ تھی، اس نے اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ کیے تھے، پھر بھی وہ اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یکدم اسے خالہ کا گھر جہنم لگنے لگا تھا۔ پچھلے 3 دن اسے یوں لگتا رہا جیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے، اور اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ایک فریب تھا۔ نہ وہاں کوئی نبیل سکندر تھا، نہ اس کے لیے کوئی سائبان، سب کچھ پہلے ہی کی طرح صحرا تھا۔ لیکن وہ کسی چیز کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خالہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کے انکار سے اسے دکھ ہوا ہے، اس لیے بڑے حوصلے کے ساتھ وہ رات کا کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ خالہ کا بیٹا دروازہ کھولنے گیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تھا۔ رمیسا باجی کے دفتر سے کوئی نبیل سکندر آئے ہیں۔ وہ دسترخوان پر کھانا لگانا بھول گئی تھی۔ فق ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے پہلے خالہ کو دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ خالو اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ خالہ بھی ان کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ دروازے پر نبیل سکندر منتظر کھڑا تھا۔ اسے خالو سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اندر آنے دیں، اس سے خالو سے کہا تھا، جو اس کے حلیے سے بہت مروب ہوئے تھے، اور کچھ ایسا ہی حال خالہ کا نکلا تھا۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ نبیل سکندر اس قدر خوبرو ہو سکتا ہے۔ خالو اسے ڈرائنگ روم میں لے گئے تھے اور نبیل نے بیٹھتے ہی اپنے آنے کا مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ خالو کچھ حیران ہوئے تھے کیونکہ ابھی تک خالہ نے انہیں چند گھنٹے پہلے آنے والے رمیسا کے پرپوزل کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی یہ کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی انکار کر چکی ہیں۔ وہ حیران تھے کہ اگر ایسا رشتہ آیا تھا تو خالہ نے سوچنے کے لیے وقت لینے کے بجائے انکار کیوں کر دیا۔ آپ کو مجھ میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ نبیل نے خالہ سے پوچھا تو اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں یہ بات تھی کہ نبیل سکندر رشتہ ٹھکرانے کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کے سامنے ہوگا۔ وہ اصل میں بیٹا، ہمارے ہاں لڑکیاں خاندان سے باہر بیاہی نہیں جاتی، اس کا رواج نہیں ہے، انہوں نے بہت کمزور لہجے میں کہا تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے میرے والدین کو یہ کہی تھی کہ رمیسا بھی کم عمر ہے۔ ٹھیک ہے وہ کم عمر ہے، لیکن کیا لڑکیوں کی شادی کم عمری میں نہیں ہوتی؟ اور ویسے بھی وہ کوئی 12 یا 13 سال کی تو نہیں ہے، پھر عمر کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات تو بہرحال طے ہے کہ مجھے ہر صورت میں اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے۔ اگر آپ کو عمر کا کوئی مسئلہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں چند سال انتظار کر لیتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں۔ رمیسا کے بدلے میں اگر آپ مجھ سے کوئی مطالبہ بھی کریں گی تو میں اسے پورا کروں گا۔ اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ بتا دیں، لیکن رمیسا کی شادی اگر ہوئی تو صرف مجھ سے ہی ہوگی، کہیں اور نہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے تو پھر مجھے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، جو میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ رمیسا کے رشتہ دار ہیں، اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ اسے بہت دھیمے لیکن مستحکم لہجے میں اپنے عزائم انہیں بتائے تھے۔ خالہ نے گلا صاف کر کے کہا، دیکھو بیٹا، رمیسا میری دونوں بیٹیوں سے چھوٹی ہے، ان کی شادی کے بغیر اس کی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے رشتے ڈھونڈیں اور شادی طے کر دیں۔ جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے وہ میں ادا کروں گا۔
اس بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں، لیکن دیکھو ابھی ہمارے پاس رمیسا کی شادی کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم اسے خالی ہاتھ تو نہیں بھیج سکتے، آخر وہ بھی بیٹی ہے، خالہ نے ایک بار پھر کہا تھا۔ وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور شادی بھی بہت سادگی سے ہوگی، آپ کو صرف نکاح کرنا ہوگا، اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت اخراجات ہوں گے، یا رمیسا اگر کوئی زیور اور کپڑے بنوانا چاہتی ہے تو وہ میں اس کے لیے کروں گا، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ خالہ کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا، مگر وہ چہرے سے سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ رمیسا کا حق مہر کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ نبیل جیسے گھر سے پوری تیاری کر کر آیا تھا۔ خالہ نے معاملات طے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ایک تو اس کے نام کوئی گھر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر ان کا پہلا مطالبہ مان گیا تھا۔ کم سے کم 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے اس کے نام بینک میں۔ ٹھیک ہے۔ اور ماہانہ خرچ کم از کم 2000 ہونا چاہیے، اور کم سے کم 50 تولے زیور بری میں آنا چاہیے۔ میں 100 تولے دے دوں گا۔ اس نے صرف آخری مطالبے میں کچھ تبدیلی کی تھی۔ کچھ اور؟ نبیل نے پوچھا تھا۔ نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس بار خالہ کو شرم آ گئی تھی۔ اب ایک بات آپ میری مانیں، میں 2 ہفتے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ تاریخ طے کرتے ہیں۔ اس نے اپنا واحد مطالبہ سامنے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم 2 ہفتے میں شادی کر دیں گے۔ خالہ نے فوراً ہاں کہہ دیا تھا۔ نبیل نے اپنی جیب سے چیک بک نکال کر 1 لاکھ کا چیک لکھ کر خالہ کو دیا تھا۔ یہ اخراجات کے لیے ہے۔ میرے ایک دوست کی بیوی ہر روز میرے ڈرائیور کے ساتھ آیا کرے گی، وہ رمیسا اور آپ کو ساتھ لے جایا کرے گی، رمیسا کو کپڑے اور زیورات پسند کروانے کے لیے۔ میں شادی پر کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا، چند لوگ آپ کی طرف سے ہونے چاہیے اور چند ہی لوگ میری طرف سے ہوں گے۔ ہوٹل کے ہال کی بکنگ کروا دوں گا اور کل آپ کو اس بارے میں سارا انفارم بھی کر دوں گا۔ کسی اور بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو ان میں سے کسی بھی نمبر پر کال کر لی گا۔ اب مجھے اجازت ہے۔ وہ یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خالہ اور خالو دروازے تک اسے چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اندر کمرے میں دسترخوان پہ بے جان سی بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نبیل نے ان سے کیا کہا تھا، مگر وہ بے حد خوفزدہ تھی، لیکن خالہ نے اندر آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا۔ بیٹا، نبیل تو بہت اچھا لڑکا ہے، ایسے رشتے تو قسمت والوں کو ملتے ہیں، میں تو اسے انکار نہیں کر سکی۔ خالہ اس کا منہ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ اگلے 2 ہفتے بے حد مصروف گزرے تھے۔ نبیل کے ایک دوست کی بیوی ہر روز آیا کرتی تھی اور اسے اور خالہ کو ساتھ لے کر شادی کی شاپنگ کے لیے لے جاتی تھی۔ خالہ کو اس کی قسمت پر رشک اور حسد دونوں ہوتے تھے۔ چند دن پہلے تک وہ کیا تھی اور اب وہ کیا بننے جا رہی تھی۔ شادی کے تمام انتظامات نبیل نے کیے تھے، بیوٹی پارلر سے لے کر ہال تک سب کچھ وہ خود کر رہا تھا۔ شادی والے دن صرف نبیل کے گھر والے اور اس کے کچھ دوست اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے۔ رمیسا کی طرف سے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ وہ نبیل سکندر کے گھر آ گئی تھی، جو کسی طرح سے بھی شادی والا گھر نہیں لگ رہا تھا۔ نبیل کا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ آنے کے فوراً بعد اسے نبیل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ نبیل کے ماں باپ اور بڑے بھائیوں بھابھیوں نے اسے منہ دکھائے میں بجھے دل سے کچھ تحفے دیے تھے۔ ان کے رویے سے وہ یہ جان گئی تھی کہ اس شادی سے وہ کوئی خوش نہیں ہے، مگر اسے اس سب کی توقع تھی، اس لیے کچھ زیادہ دکھ نہیں ہوا۔ پھر اس کے چھوٹے دیوروں نے بھی اسے کچھ تحائف دیے تھے۔ باقی لوگوں کی نسبت ان کا رویہ قدرے بہتر تھا، خاص طور پر ذیشان کا۔ کچھ دیر تو اسے دیکھ کر وہ بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ تو نبیل سکندر صاحب، یہی وہ خوبصورتی تھی جس نے آپ کو عقل سے پیدل کر دیا تھا، بے اختیار اس نے سوچا تھا۔ وہ بلا شبہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اور اس وقت تو ویسے بھی خوبصورتی کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ رمیسا یہ وہ بندہ ہے جس نے تم سے شادی کے فیصلے پر میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ میں کبھی ایک اچھا شوہر نہیں ہو سکتا۔ نبیل نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ مزید اطلاع فراہم کی تھی۔ رمیسا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نبیل سے کافی مشابہ تھا اور اس وقت کچھ جھنپا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر رمیسا سے رسمی سی باتیں کرتا رہا اور پھر وہ نبیل کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر کمرے کو نظر دوڑا کے دیکھا تھا اور کچھ لمحوں تک وہ مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر چیز کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری بدصورتیاں پتہ نہیں کہاں چھپ گئی تھیں۔ سب کچھ کتنا مکمل، کتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اور پھر وہ آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس رات نبیل سکندر نے اسے کیا کیا کہا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے لے کر آج تک کی ساری کیفیت اس نے بتا دی تھی۔
وہ بس خاموشی سے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر آنے والی چمک اور جھلملاتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا میں کسی کے لیے اس قدر اہم ہو سکتی ہوں؟ اور وہ بھی نبیل سکندر جیسے بندے کے لیے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ شادی کے تیسرے دن وہ دونوں ہنی مون کے لیے امریکہ چلے گئے تھے، اور فلائٹ کے دوران یہ سوچ کر اسے ہنسی آنے لگی تھی کہ کچھ دن پہلے تک وہ بے حد بے تابی سے اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار جب وہ باہر جائے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ 1 ماہ تک وہ دونوں باہر رہے تھے، اور صرف رومیسا کے لیے ہی نہیں، نبیل سکندر کے لیے بھی یہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ دنیا کی ہر چیز اسے خرید کر دیتے۔ اس کا جی چاہتا تھا زندگی بس ایسے ہی گزرے، ہر مصروفیت، ہر کام ختم ہو جائے، اگر کچھ باقی رہے تو صرف رومیسا۔ 1 ماہ بعد وہ واپس آ گئے تھے، اور اس 1 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ نبیل کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی، اس کی پسند ناپسند، تقریباً ہر چیز ہی اس کے علم میں آ چکی تھی۔ وہ اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو تھا وہ یہ بھی جان چکی تھی، اور جتنا وہ اس کے بارے میں جان رہی تھی اتنا ہی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے کے دوسرے دن شام کے وقت اس نے اپنے بیگ کھولے اور جو تحفے نبیل کے گھر والوں کے لیے لائی تھی وہ نکالے تھے۔ نبیل اس وقت گھر پر نہیں تھا، وہ اس کی امی کے لیے خریدی گئی گھڑی اور پرفیوم لے کر نیچے آ گئی تھی۔ بہت جھجکتے ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نبیل کی ممی اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بلش آن لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ بہت بے تاثر چہرے کے ساتھ انہوں نے اس کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ ممی، ہم لوگوں نے آپ کے لیے کچھ گفٹ لیے ہیں، میں وہی دینے آئی ہوں۔ ممی کے تاثرات اس کی بات پر کچھ اور بگڑے تھے۔ کیا گفٹ لائی ہو؟ یہ کچھ پرفیومز اور ایک گھڑی آپ کے لیے۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی تھی۔ نبیل کی ممی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے برش سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے پرفیومز کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ان سے زیادہ اچھے اور مہنگے پرفیوم لائی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد حقارت تھی۔ میرے پاس اتنی زیادہ اور اتنی مہنگی گھڑیاں ہیں جو تم نے زندگی میں کبھی بھی دیکھی نہیں ہوگی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ ان چیزوں کو تم گھر کے کسی ملازم کو دے دو یا اپنے گھر بھجوا دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ۔ وہ دوبارہ چہرے پر بلش آن لگانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ جس طرح گئی تھی اسی طرح واپس آ گئی تھی، اور پھر وہ نبیل کے بھابھیوں کو بھی تحفے دینے لگی۔ انہوں نے تحفے تو رکھ لیے تھے، مگر اس طرح جیسے ایسے کر کے کہ وہ اس پر بڑا احسان کری ہو۔ بے حد دل گرفتہ ہوئی تھی وہ، یہ جاننا کہ کوئی آپ کے لیے اتنی ناپسندگی کے جذبات رکھتا ہے، اور کسی کے منہ سے اس ناپسندگی کا اظہار بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پچھلے 1 ماہ سے اس نے نبیل کے منہ سے اپنے لیے اتنے خوبصورت الفاظ سنے تھے کہ اب یہ چند ناخوشگوار جملے اسے بے حد چبھے تھے، مگر یہ صرف ابتدا تھی، اسے ابھی بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ نبیل واپس آ کر اپنے بزنس میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی، پھر بہت جلد فاخرہ نے اسے گھر میں اس کی اوقات یاد دلانی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ نوکروں کی نگرانی کیا کرے۔ اس کے لیے کام تکلیف دہ نہیں تھا، صرف وہ لہجہ تکلیف دہ تھا جس میں اسے یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس نے بغیر کسی احتجاج کے اس حکم پر سر جھکا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کام مشکل نہیں ہے، مگر یہ کام ہاتھ میں لینے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ سکندر ولا میں 2-3 آدمی نہیں رہتے تھے جو سب کام بہت آسانی سے ہو جاتا۔ وہاں اس سمیت 16 لوگ تھے۔ نبیل کے بڑے دونوں بھائیوں کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں اور ان کی ذمہ داریاں تھیں۔ نبیل کی ممی نے اپنی بڑی دونوں بہوؤں سے کبھی کوئی ایسی ذمہ داری نبھانے کو نہیں کہا تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ نہ تو ان کی بہوؤں نے پہلے کوئی ایسے کام کیے تھے اور نہ ہی وہ اب کرتیں، اور انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہاں، رومیسا کا جہاں تک تعلق تھا تو فاخرہ کو اسے ناخوش رکھنے کا جو واحد طریقہ ذہن میں آیا تھا وہ کام تھا۔ جب رومیسا نے اپنی نگرانی میں کام کروانا شروع کیے تو جیسے ایک پینڈورا باکس تھا جو کھل گیا تھا۔ اسے صبح جلدی اٹھنا پڑتا تھا کیونکہ اس وقت اس وسیع و عریض کے گھر کے مختلف حصوں کی صفائی کی جاتی تھی۔ پھر جب وہ صفائی کروا کے فارغ ہوتی تو تب تک نبیل کے بڑے بھائی کے بچے اسکول جانے کے لیے تیار کروانے ہوتے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے یہ کام ایک نوکرانی کیا کرتی تھی، کیونکہ ستارہ صبح دیر سے اٹھتی تھی اور بچوں کو تیار کروانے اور اسکول بھیجنے کا کام اس نے ملازمہ کے سپرد کر رکھا تھا۔ لیکن پھر یہ کام نبیل کی ممی نے رومیسا کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ انہیں تیار کروا کے اسکول بھیجتی، اور اس کے بعد گھر کے مختلف افراد کے لیے ناشتے کی مختلف چیزوں کی تیاری کا کام شروع ہو جاتا۔ کچن میں ایک باورچی اور اس کی مدد کے لیے ایک ملازمہ بھی تھی، لیکن گھر کے تمام افراد کے جاگنے کے اوقات مختلف تھے۔
اور ہر ایک کا ناشتے کا مینیو بھی مختلف تھا۔ نبیل مردوں میں سب سے لیٹ اٹھتا تھا۔ اس کے آفس جانے کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفے سے ممی، ستارہ اور عالیہ اٹھتی تھی اور ناشتہ کیا کرتی تھی، اور ناشتے کا یہ سلسلہ 11 بجے تک رہتا۔ پھر اس وقت تک دوپہر کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی، کیونکہ بچے اسکول سے آنے والے ہوتے تھے۔ گھر کے آدمی تو لنچ باہر ہی کرتے، اور ممی اور نبیل کی بھابیاں بھی کچھ بہت ہلکا پھلکا سا لنچ کرتی تھی، سو لنچ کا کام جلدی ختم ہو جاتا۔ پھر ملازمہ بیڈ رومز کو صاف کیا کرتی اور وہ اسے ہدایت دینے میں مصروف رہتی۔ گھر کے افراد کے کپڑے تقریباً روز ہی دھلتے اور پریس ہوتے تھے، اور دوپہر کا وقت اس کام میں گزر جاتا۔ پھر رات کے کھانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی، اور رات کا کھانا بہت سے لوازمات پر مشتمل ہوتا۔ اس سے نہ صرف اس کی تیاری میں زیادہ وقت لگتا، بلکہ بعد میں کچن صاف کروانے اور برتن دھلوانے میں بھی بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ ممی کا حکم تھا کہ رات کو جب تک ملازم کچن صاف کر کے نہ چلے جائیں وہ نیچے ہی رہے، اور کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے اسے 11 بج جاتے۔ نبیل کو اس کی ان طویل مصروفیات کا علم نہیں تھا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد وہ 10-15 دن آفس کے کاموں میں بہت مصروف رہا، اور اکثر خود بھی رات کو دیر سے آتا رہا، لیکن پھر بہت جلد اس نے رمیسا کی مصروفیات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تم اتنی دیر تک نیچے کیا کرتی رہتی ہو؟ اس دن وہ رات کو کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ تھوڑا کام تھا۔ روز کام ہوتا ہے تمہیں؟ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ کیا کام کرتی ہو؟ وہ کچن میں تھوڑا کام ہوتا ہے۔ کیوں؟ ملازم نہیں ہے وہاں؟ نہیں، میں خود تھوڑا کام کرتی ہوں، وہی کرتے ہوئے بس ذرا لیٹ ہو جاتی ہوں تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی نگرانی کرتی پھرو، تم کوئی ہاؤس کیپر نہیں ہو، میں آئندہ تمہیں یہ سب کرتے نہ دیکھوں۔ اس نے تنبیہی انداز میں سے کہا تھا۔ لیکن ممی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں کیا کروں۔ وہ اس کی بات پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ممی نے یہ سب کرنے کو کہا تھا؟ وہ بے حد حیران تھا۔ ہاں، نبیل نے اس کے جواب پر بے اختیار ہونٹ بھیجے تھے۔ تم کل سے کوئی کام نہیں کرو گی، ممی سے میں خود بات کروں گا۔ نبیل، یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے، میں اپنے گھر کا کام… وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے تمہیں لیکچر دینے کے لیے نہیں کہا، برا کام ہے یا اچھا کام، تمہیں یہ کام نہیں کرنا، اور میں یہ بات نہیں دہراؤں گا۔ رمیسا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ پاتی۔ وہ تو اس کے بدلتے ہوئے تیوروں پر حیران ہو گئی تھی۔ نبیل نے اس طرح تو کبھی بات نہیں کی تھی، جھڑکنا تو دور کی بات، وہ کبھی اس سے ناراض بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ اتنے خراب موڈ میں تھا کہ اسے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ لائٹ بجھا کر لیٹ گیا تھا۔ وہ کتنی دیر تاریکی میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ تو جیسے یکدم اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ چھوٹی سی بات اتنی بڑھ جائے گی۔ اگلے دن نبیل نے پتہ نہیں کس انداز میں ممی سے کہا تھا، مگر اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ممی نے رات کے کھانے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ نبیل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، مگر وہ بے حد شرمندہ تھی۔ اس کے ساتھ نبیل کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار تھا۔ وہ رات کے کھانے کے بعد اسے سیر کروانے باہر لے گیا تھا۔ کافی دنوں بعد وہ اسے گھمانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ شاید یہ پچھلی رات کو ہونے والی تلخی کی تلافی تھی، یا پھر شاید وہ ممی کے رویے کی تلافی کر رہا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، وہ اس کے ساتھ باہر وقت گزار کر کچھ پرسکون ضرور ہو گئی تھی۔ پھر انہی دنوں سے پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ زندگی میں یکدم جیسے ایک نیا موڑ آ گیا تھا۔ وہ تو یقیناً خوش تھی ہی، لیکن نبیل تو جیسے ساتویں آسمان پر تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا پلاننگ کرتا رہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ہاں بیٹی ہو۔ یار، ہمارے گھر میں اتنے مرد ہیں کہ گھر کی ساری خوبصورتی ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ بس اشر بھائی کی ایک بیٹی ہے، اور تم نے دیکھا ہے سب لوگ ان کے بیٹوں کو چھوڑ کر مونا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ میرا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ میرے ہاں ایک بیٹی ضرور ہو، بہت کیوٹ سی، ٹینڈر اینڈ ڈیلیکیٹ، بالکل تمہاری طرح۔ وہ اسے اکثر کہتا تھا۔ اور اگر وہ پیاری نہ ہوئی تو؟ وہ کبھی کبھار کہتی تو وہ ٹھنڈا سانس بھرتا۔ پھر کیا ہو سکتا ہے، مجبوری ہے، اپنی اولاد ہوگی، اسے پھینک تو نہیں سکتے۔ چلو خیر، کم از کم بیٹی تو ہوگی نا۔ بیٹیاں بہت مسائل پیدا کرتی ہیں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے کہتی۔ رمیسا، پرابلمز ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ایک کے بجائے 7 بیٹیاں بھی ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے تم یہ 100 سال پرانے خیالات اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ بڑی لاپرواہی سے کہتا، اور وہ اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اس دن خالہ اس سے ملنے آئی تھی۔
نوکر نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا اور پھر اسے اطلاع کی تھی۔ اسے نیچے آنے میں چند منٹ لگ گئے تھے اور جب وہ نیچے آئی تو ممی پہلے ہی ڈرائنگ روم میں موجود تھیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ خالہ سے ان کی تلخ کلامی ہو چکی تھی۔ خالہ سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی، وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، یہ گھر میں نے تھرڈ کلاس لوگوں کی آمد و رفت کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہاں تم کو رکھ لیا یہی اتنی بڑی بات ہے، اور کسی گندگی کی جگہ نہیں ہے۔ تمہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے تو ان کے گھر جا کے ملا کرو، انہیں یہاں مت بلوایا کرو۔ جو دینا دلانا ہو وہ وہیں جا کر کیا کرو۔ ممی کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ اس کی خالہ بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ انہیں روک پاتی۔ وہ تو شاید یہ سب کچھ نبیل سے بھی نہ کہتی، لیکن خالہ چپ نہیں رہی تھی۔ انہوں نے واپس جاتے ہی اسے فون پر پورا واقعہ سنایا تھا اور وہ لنچ سے پہلے ہی اکھڑے تیوروں کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ پھر وہ سیدھا ممی کے پاس گیا تھا اور ایک ہنگامہ جو ہوا تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ ممی کے جو منہ میں آیا تھا انہوں نے سنایا تھا اور وہ بھی خاموش نہیں رہا تھا۔ اس کا دل ممی کی طرف سے پہلے ہی کھٹا تھا۔ اس واقعے نے اس کی قدرت اور بڑھا دیا تھا۔ خوش تو ممی اس سے پہلے بھی نہیں تھی، مگر اس ایک واقعے کے بعد جو تھوڑی بہت مروت یا لحاظ وہ دکھایا کرتی تھی وہ تو بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ موقع بے موقع اس کی تذلیل کیا کرتی تھی۔ انہیں اس کی ہر چیز پر اعتراض تھا، اس کے لباس سے لے کر کھانے پینے کے انداز تک۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور وہ یہ سب کھلے عام کرتی تھی۔ انہیں قطعاً پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا محسوس کرے گی یا نبیل کیا سوچے گا۔ جہاں تک نبیل کا تعلق تھا وہ اس جھگڑے کے کچھ عرصے بعد تک تو خاموشی سے ان سب باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر اس کے صبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس دن اپنے باپ سے بات کر لینے کا فیصلہ کیا تھا اور جب اس نے سکندر علی سے بات کی تو وہ بالکل شاک ہو کے رہ گئے تھے۔ نبیل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جو بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آپ جائیداد میں سے میرا حصہ مجھے دے دیں، میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کیا ہوا ہے اور اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تم اپنی ممی کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کی بات کر رہے ہو، اس کی وجہ سے ناراض ہو؟ سکندر علی کو نبیل اور اپنے بیوی کے درمیان ہونے والی چپکلش یاد آ گئی تھی۔ وہ ان کی بات پر جیسے پھٹ پڑا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں ناراض ہوں؟ میں ناراض نہیں ہوں، میں یہ تماشا مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھو نبیل، رومیسا اور فاخرہ کے درمیان جو تلخی ہے وہ ہر ساس اور بہو کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، ایسے ہی معمولی بات پر کیا بندہ گھر چھوڑ دے؟ پاپا، جو ممی رومیسا کے درمیان ہے وہ تلخی نہیں، وہ رومیسا کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، اور نہ صرف وہی نہیں، اس گھر کا ہر فرد، آپ، بھائی، ان کی بیویاں، ہر ایک۔ نبیل نے سکندر علی کو بھی نہیں بخشا تھا۔ نبیل، تم غلط سوچ رہے ہو، تمہاری بیوی میری بیٹی جیسی ہے، میں اسے ٹارچر کیوں کروں گا؟ انہیں بیٹے کی بات بہت بری لگی تھی۔ آپ صرف زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں سمجھتے۔ اگر آپ نے واقعی سے بیٹی سمجھا ہوتا تو کیا آپ ممی کو ان کی حرکتوں سے منع نہیں کرتے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ رومیسا کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں؟ وہ اس کی ہر بات پر تنقید کرتی رہتی ہیں۔ انہیں اس کے گلاس پکڑنے کے طریقے پر اعتراض ہے۔ اتنی تنقید پر تو ویسے ہی وہ ذہنی مریض بن جائے گی۔ میں یہاں اسے بیوی بنا کر لایا تھا، آپ لوگوں نے اسے تماشا بنا دیا ہے، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اسے بیٹی سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے ممی کو سب کے سامنے اس کا مذاق اڑانے سے نہیں روکا، کبھی نہیں۔ میری شادی کو 3 سال نہیں ہوئے، صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، اور آپ لوگ… ذیشان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ صورتحال گمبھیر تھی، یہ تو وہ نبیل کے سرخ ہوتے چہرے ہی سے ہی جان گیا تھا۔ نبیل اور سکندر علی دونوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شادی کی اجازت آپ نے دی تھی مجھے، اور آپ کو میں نے اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر اب ہر ایک کو بار بار کیوں یاد آنے لگا ہے کہ وہ ایک سیکرٹری جیسی گھٹیا جاب کرتی تھی؟ اس کے کردار پر شک ہونے لگا ہے کہ وہ میری بیوی ہے۔ اگر مجھے اس کی کسی چیز پر اعتراض نہیں تو آپ لوگوں کو کیوں ہے؟ کیا بات ہے نبیل، کیا ہوا ہے؟ ذیشان کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نبیل نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور تم بھی سن لو، میں جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہتا ہوں، میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ نبیل، نبیل، وہ نبیل کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ نبیل، تم بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہو، تمہیں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فاخرہ کا رومیسا کے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہے، لیکن تم اپنی ممی کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ انہیں دوسروں کے جذبات یا احساسات کی کم پرواہ ہوتی ہے، اور صرف رومیسا کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، وہ ستارہ اور عالیہ سے بھی خوش نہیں ہے۔
بس فرق یہ ہے کہ ستارہ اور عالیہ کے ساتھ فاخرہ کا سلوک قدرے بہتر ہوتا ہے، اور کیوں بہتر ہوتا ہے یہ تم جانتے ہو، لیکن فاخرہ آخر کب تک یہ رویہ رکھے گی؟ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سکندر علی نے اس کے غصے کو ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ میری بات یاد رکھیے گا، ممی رمیسا کے لیے اپنے دل سے نفرت اور یہ قدرت کبھی نہیں نکالیں گی، اور وہی کیوں اس گھر کے باقی سب لوگ بھی، آپ بھی پاپا، کبھی بھی کچھ نہیں بدلتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر آج میں مر جاؤں تو آپ لوگ تو مجھے دفن کرنے سے پہلے رمیسا کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ آپ لوگ تو ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے اسے کتنی محبت کی تھی۔ آپ کو تو ایک لمحے کے لیے بھی ترس نہیں آئے گا۔ نبیل تم کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ اس بار ذیشان نے پہلی بار اسے ٹوکا تھا۔ سکندر علی تو بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ کبھی ان سے اس حد تک بدگمان ہو سکتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ذیشان، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور تم بھی اسی گروہ میں ہوگے، انہی لوگوں کا ساتھ دو گے۔ وہ آج بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ پاپا آپ مجھے بتا دیں، کیا آپ مجھے جائیداد میں سے حصہ دیں گے یا نہیں؟ اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو بھی آپ مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں تمہیں جائیداد میں حصہ کیوں نہیں دوں گا نبیل؟ نبیل کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ انہیں اس کی باتوں سے بے حد تکلیف پہنچ رہی تھی۔ آپ نے مجبور کیا ہے مجھے اس طرح کی باتیں کرنے پر، اور جہاں تک جائیداد میں حصہ نہ دینے کی بات ہے تو یہ ممی نے کہا ہے۔ انہیں لگتا ہے میں اور میری بیوی ان کے شوہر کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول میں کچھ نہیں کرتا، ساری محنت آپ اور ان کے دونوں بڑے بیٹے کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ کا بھی یہی خیال نہ ہو اور آپ مجھے کچھ نہ دینا چاہتے ہوں۔ وہ کافی تلخی سے مسکرایا تھا۔ میں نے تمہیں کہا نا، تمہاری ممی بیوقوف ہے، اسے کیا پتا کہ کون کیا کام کرتا ہے۔ میری جائیداد میں جتنا حصہ باقی سب کو ملے گا اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ کم از کم اس معاملے میں تمہیں شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے اسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بڑی عجیب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پاپا کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ… وہ اپنی بات مکمل کے بغیر کمرے سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ تم نے دیکھا ذیشان، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ چند لمحوں بعد سکندر علی نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ پاپا اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتا تو آپ اسے الگ ہو جانے دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ذیشان نے بہت پرسکون انداز میں کہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود اپنے گھر کو توڑ دوں؟ سکندر علی بے چین ہو گئے تھے۔ رشتے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے گھر ٹوٹ جائے۔ ممی رمیسا سے واقعی کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کتنا حساس ہے۔ وہ یہاں رہے گا تو اسی طرح غصے میں آتا رہے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اسے الگ کر دیں۔ جہاں تک بزنس الگ کرنے کی بات ہے تو اسے میں سمجھاؤں گا۔ میرا خیال ہے وہ صرف غصے میں کہہ کر گیا ہے۔ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں سے بات کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ذیشان نے تسلی دے کر چلا گیا تھا۔ پھر شیخو پورہ واپس جانے سے پہلے اس نے نبیل سے بات کی تھی۔ نبیل کے پاس سب کے خلاف شکایتوں کا ایک ڈھیر تھا۔ ذیشان جانتا تھا کہ شکایتیں بے بنیاد نہیں تھیں، مگر نبیل پر وہ بہت اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اسے اس بات پر تیار کیا کہ وہ بزنس سے الگ نہ ہو، ہاں البتہ چاہے تو علیحدہ گھر لے لے۔ خود ذیشان کو بھی اس کے مسئلے کا حل صرف الگ گھر ہی نظر آتا تھا۔ اس جھگڑے کے بعد نبیل کی سکندر علی سے دوبارہ بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ اس کے دل میں خفگی تھی، کچھ سکندر علی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ خود ان سے بات کرے، مگر نبیل کو کچھ آرڈرز کے سلسلے میں امریکہ جانا تھا اور وہ اس سلسلے میں اتنا مصروف رہا کہ سکندر علی سے دوبارہ علیحدگی کی اس میں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے امریکہ میں تقریباً 1 ماہ لگ جائے گا۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاؤں، لیکن پھر بھی میں 3 ہفتے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ تم اگر ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا، لیکن خیر میں وہاں سے روز فون کیا کروں گا۔ جانے سے 1 دن پہلے وہ سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے سے کہہ رہا تھا۔ نبیل کیا جانا بہت ضروری ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں میری جان، بے حد ضروری ہے۔ رمیسا مجھے پہلے سے زیادہ کام کرنا ہے۔ آج یا کل مجھے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، اور اگر میرے کانٹیکٹس نہیں ہوں گے تو مجھے بہت مشکل پیش آئے گی۔ اور ویسے بھی اب ہم جس گھر میں شفٹ ہوں گے وہ تو پاپا کا ہی ہے، مگر ظاہر ہے پھر اپنا گھر بنوانا پڑے گا اور اس سب کے لیے بہت زیادہ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ اس سے تمہیں
اب تیار ہو جانا چاہیے میرے اس قسم کے لمبے ٹورز کے لیے۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جو فلیٹ تم نے مجھے گفٹ کیا تھا، ہم اس میں شفٹ نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی تو ضرورت کے وقت ہی کام آئے گا نا۔ رومیسا، میں فلیٹس میں رہنے کا عادی نہیں ہوں، میرا دم گھٹتا ہے وہاں، مجھے بڑے بڑے گھروں میں رہنے کی عادت ہے، اور ویسے بھی ہم جہاں شفٹ ہو رہے ہیں وہ گھر بیکار پڑا ہوا تھا، پھر اسی بلاک میں ہے، میں یہاں بھی آسانی سے آ جا سکوں گا، تقریباً ہر چیز ہے وہاں، پھر تم بھی وہاں چکر لگا لیا کرنا، کسی چیز کی کمی ہو تو ذیشان کو بتا دینا فون کر کے، یا پھر میرے آفس میں عظیم صاحب کو فون کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد فوراً ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ تم ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے جاتی رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اگر باہر سے کچھ منگوانا ہو تو مجھے بتا دو، بلکہ لسٹ بنا دو۔ اس کے پاس ہدایت کا ایک انبار تھا۔ اتنی لمبی چوڑی فرمائشیں تو نہیں ہے میری کہ مجھے لسٹ بنانی پڑے، لیکن بہرحال میں آپ کو لکھ دوں گی کہ آپ کو یاد رہے۔ میں چاہتا ہوں تم لمبی چوڑی فرمائشیں کرو، مجھے بہت اچھا لگے گا کہ تم ایسا کرو گی۔ وہ بریف کیس کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رومیسا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے نبیل کے چہرے کو دیکھنے لگی، جو بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بہت عجیب سے احساسات اس کے تھے۔ ہمیشہ اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر اس کے ایک ایک نقش کو محسوس کرے، اور کبھی کبھار وہ بے خیالی میں سے دیکھتی رہتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، وہ بے خیالی میں سے دیکھے گئی تھی۔ کچھ دیر تک نبیل کو احساس نہیں ہوا، مگر پھر شاید وہ جان گیا تھا کہ وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ اس نے بریف کیس میں کچھ پیپر رکھتے ہوئے یکدم اسے دیکھا اور مسکرایا تھا۔ رومیسا نے بہت تیزی رفتاری سے اپنی توجہ ٹیرس پر مبذول کر لی تھی۔ اگلے دن شام کی فلائٹ سے وہ چلا گیا تھا، اور رومیسا کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اس کی موجودگی اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ اس طرح سے چھوڑ کر گیا تھا، اور ساری دنیا جیسے ویران لگنے لگی تھی۔ اس رات وہ جاگتی رہی تھی، اسے نیند نہیں آئی تھی، اور ابھی صرف پہلا دن تھا۔ اس نے سوچا تھا شاید وہ اس کی کمی اس لیے محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہ واحد آدمی تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس وہ چند منٹوں کے لیے جا کر بیٹھ سکتی۔ اگلے دن دوپہر کے قریب اس کا فون آیا تھا، وہ بھی اسے بہت مس کر رہا تھا، مگر اس وقت رومیسا کو اس کی آواز بہت ہی بڑی نعمت لگ رہی تھی۔ میں تمہیں صبح کے وقت ہی فون کیا کروں گا کیونکہ اس وقت یہاں رات ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں رات ہوا کرے تو بس تم سو جایا کرو، کسی قسم کے انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تمہیں، اس لیے میں کبھی تمہیں رات کو فون نہیں کیا کروں گا۔ اس نے رومیسا سے کہا تھا، اور پھر یہی ہوا تھا۔ وہ صبح 10-11 بجے کے قریب فون کیا کرتا تھا اور کافی دیر تک باتیں کرتا رہتا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے اور وہ بے چینی سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ اس ایک رات اس کی آنکھ بہت عجیب سا شور سن کر کھلی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں کھولے اس شور کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، پھر کسی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے شور کم تھا، پھر بہت زیادہ ہو گیا، پھر کوئی بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تھا، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی تھی، مگر اس بار یہ آواز دوسری منزل پر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹیبل لیمپ جلا کر اس نے وقت دیکھا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک جن چیخوں کی آوازیں بے حد مدھم ہو کر اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، اب وہ بالکل صاف ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مگر ممی نیچے ہال میں بہت بلند آواز سے چیخیں مار رہی تھیں۔ اس نے ریلنگ کو پکڑ کر نیچے جھانکا۔ نیچے ہال میں سب ہی تھے، مگر کوئی بھی ممی کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا دیور ولید خود بھی ممی کے ساتھ لپٹا ہوا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ بہت تیزی سے وہ سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے کے بعد وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے فراز کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ بھائی نبیل، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جملہ مکمل کرتے کرتے رونے لگا تھا، اور وہ بے حد بے یقینی کے عالم میں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ نبیل کی؟ اپنی آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ صرف 2 لفظ ہی کہہ سکی تھی جو باقی رہ گیا تھا۔ اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ حقیقت تھا۔
بالکل کسی مجسمے کی طرح وہ کھڑی ہال میں سب کو روتے چلاتے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ابھی صبح ہی تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ جلدی واپس نہیں آئے گا، اسے دیر ہو جائے گی۔ شاید ان سب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یا پھر شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ آج کل مجھے خواب بہت برے برے آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی خواب ہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلے گی تو صبح ہو چکی ہوگی، سب کچھ پہلے جیسا ہوگا، یہ ساری آوازیں، سارا شور، ساری چیخیں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ان کے دل جو فریب دیتے ہیں وہ اسے اس کا دماغ دے رہا تھا۔ اشرف فون پر لوگوں کو اس کے مرنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے سنا تھا، کئی بار اس کی زبان سے سنا تھا، نبیل مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ میں نبیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بہت آہستہ آہستہ یہ منظر دھندلانا شروع ہو گیا تھا، جیسے دماغ قبول نہیں کر رہا تھا، اسے دل نے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ منظر صرف چند لمحوں کے لیے دھندلایا تھا۔ جب آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کلیئر بدصورت ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ اس طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کسی نے ہال کا بیرونی دروازہ کھول دیا تھا۔ اللہ، میرے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتال میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میں جلدی واپس نہیں آؤں گا۔ ابھی صبح ہی تو اس نے کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں لوگ مجھے چھوڑ کیوں چلے جاتے ہیں، مجھ پر کیوں نہیں رحم کھاتے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ یار، بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے چپ ہو جاؤں، بلکہ سب چپ ہو جائیں۔ اگر کوئی بات کرے تو صرف تم، کسی کی آواز آئے تو صرف تمہاری، میری نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو اب تم کبھی مجھے نظر نہیں آؤ گے، میں چاہوں گی تو بھی نہیں تمہیں چھپاؤں گی۔ آنسوؤں کی رفتار میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ رومی، آج سے 30 سال بعد جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ایسا کریں گے، کسی سنسان سی جگہ پر اپنا گھر بنا لیں گے، کہیں پہاڑوں کے درمیان یا کہیں کسی جزیرے میں جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کتنا رومانٹک ہوگا نا یہ سب، ہے نا؟ زندگی، تنہائی، خوبصورتی اور ہم۔ مگر ابھی اس خواب کو پورا کرنے میں 30 سال لگیں گے۔ 30 سال، 30 سال۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پتہ ہے رومی، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچے کو بہت زیادہ وقت دوں، کچھ گھنٹے اس کے ساتھ ضرور گزاروں، اس کے ساتھ ہر موضوع پر بات کروں، کھیل سے لے کر اسٹڈیز تک، ہر چیز پر۔ بزنس اہم ہونا چاہیے، مگر سب سے اہم گھر ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے۔ میں اپنے باپ کی طرح دن رات بزنس میں مصروف نہیں رہنا چاہتا، اتنا مصروف نہیں رہنا چاہتا کہ میرا بچہ میری شکل بھی بھول جائے اور تمہیں میری تصویر دکھا کر اسے بتانا پڑے کہ تمہارا باپ ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا یاد آ رہا تھا، یادیں جیسے خنجر بن کر اس پر وار کر رہی تھی۔ وہ کتنے گھنٹے سر گھٹنوں میں چھپائے روتی رہی تھی۔ 4 ماہ پہلے اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کی راہ کے سارے کانٹے چن لیے تھے، جیسے اس کی نصیب کی بدبختی ختم ہو گئی تھی۔ 4 ماہ بعد وہ پھر وہیں کھڑی تھی۔ سب کچھ پہلے سے بدتر تھا۔ پہلے زندگی میں کوئی نبیل سکندر نہیں تھا، زندگی مشکل تھی، وہ اب بھی نہیں تھا، زندگی کیا رہ گئی تھی۔ جس دن اسے رومیسا سے بات کی تھی، اس کے 10 گھنٹے بعد وہ ایک کار کریش میں مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے، مگر وہ دونوں محفوظ رہے تھے۔ انہیں صرف معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر نبیل سکندر کے دماغ کے اندرونی حصے پر چوٹ آئی تھی اور وہ فوری طور پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد اس کی لاش پاکستان لائی گئی تھی اور اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ اکیلا دفن نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ رومیسا کے خواب، خواہشیں اور آرزویں بھی دفن ہو گئی تھیں۔ سب کچھ پہلے کی طرح بکھر گیا تھا۔ جب تک نبیل سکندر زندہ تھا تب تک سکندر علی کو رومیسا کی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کی موت کے بعد وہ یکدم بدل گئے تھے۔ وہ روز 2-3 بار رومیسا کے پاس آتے، اسے تسلی دیتے، اسے کھانا کھانے کی ہدایت کرتے۔ نبیل جانے سے پہلے ان سے لڑ کر گیا تھا اور وہ ان پر جتنی بے یقینی ظاہر کر کے گیا تھا، وہ شاید نادانستہ طور پر اسے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بے شمار پچھتاوے جو انہیں اپنے رویے کے بارے میں تھے، نبیل کی کہی گئی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ جیسے ان کے دل میں کانٹے کی طرح کر رہا تھا۔ اگر وہ یہ جانتے کہ اب وہ اسے کبھی دوبارہ زندہ نہیں دیکھیں گے تو شاید اسے معافی مانگ لیتے، اپنے رویے کی معذرت کر لیتے، ایک بار اسے گلے لگا لیتے، اس کا ماتھا چومتے، پھر شاید
ایک کثرت کے پچھتاوے اتنے تکلیف دہ نہ ہوتے، بلکہ شاید ہوتے ہی نہ، مگر سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ ان کے پچھتاوے نبیل کو واپس نہیں لا سکتے تھے، مگر کم سے کم انہوں نے اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کو تحفظ ضرور دے دیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، سب کچھ معمول پر آتا جا رہا تھا، سب لوگ نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ اگر کسی کے لیے نارمل ہونا مشکل تھا تو وہ تھی رمیسا۔ 4 ماہ میں نبیل سکندر نے اسے اتنا چاہا تھا کہ اب اس کے بغیر رہنا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہو اور اسے اندھی بن کر زندگی گزارنا پڑی ہو۔ نبیل کے 40 کے ایک ہفتے کے بعد ممی اس کے پاس آئی تھی اور بڑے کھردرے انداز میں انہوں نے اسے کہا تھا، مجھے نبیل کے درازوں کی چابیاں چاہیے۔ وہ ان سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ نبیل کی موت سے لے کر اس دن تک انہوں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، نہ اس سے بات کی تھی، اور وہ درازوں کی چابیاں لینے آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، ممی اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ چابیاں ان کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے نبیل کی درازیں کھولنا شروع کر دی تھی۔ ایک دراز انہوں نے باہر نکالی تھی اور باقی درازوں سے وہ نبیل کے کاغذات، کریڈٹ کارڈ، چیک بکس اور کرنسی سمیٹ کر دراز میں ڈالنے لگی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے نبیل کی ساری درازیں خالی کر دی تھی اور وہ دراز بھر گئی تو انہوں نے ایک اور دراز نکالی اور پھر انہوں نے رمیسا کی درازوں کی چابی مانگی تھی۔ اسی خاموشی سے وہ بھی اسے تھما دی تھی۔ انہوں نے پہلے اس کی الماری کھولی تھی اور زیورات کے تمام ڈبے خالی کر دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حق مہر میں دیے گئے فلیٹ کے کاغذات بھی دراز میں ڈال لیے تھے۔ اس کے بعد 1.5-2 لاکھ کی رقم جو پہلے 4 ماہ میں وقتاً فوقتاً نبیل اس کے دراز میں رکھتا رہا تھا، ممی نے وہ سارے روپے نکال لیے تھے۔ پھر انہوں نے اس کی چیک بک اور ایک پین اسے تھما دیا تھا۔ ایک چیک پر دستخط کر دو۔ وہی کھردری آواز پھر گونجی تھی۔ اس نے کسی معمول کی طرح سائن کر دیے تھے۔ دراز خالی کرنے کے بعد ممی نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھولنا شروع کر دی اور وہاں موجود جیولری بھی نکال لی تھی، وہ جو گھر میں عام طور پر پہنتی رہی تھی مگر نبیل کے مرنے کے بعد اس نے اتار دی تھی۔ سب چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو بلوایا اور دراز اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ بے حد خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ 4 ماہ پہلے اس کمرے میں آ کر اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے خواب میں داخل ہو گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، گر نہیں وصل تو یہ خواب رفاقت ہی ذرا دیر رہے۔ وقفہ خواب کے پابند ہیں جب تک ہم ہیں، یہ جو ٹوٹا تو بکھر جائیں گے سارے منظر۔ تیرگی زار کو سورج ہے فنا کی تعلیم، ہست اور نیز کے مابین اگر خواب کا پل نہ رہے کچھ نہ رہے، وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ۔ اور 5 ماہ بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی صحرا میں ہے جہاں دور دور تک ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم ہو۔ ان چیزوں کا کیا ہے؟ نبیل بھی تو چلا گیا ہے، پھر یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سمجھانا آسان نہیں تھا۔ اسے روپے کی پرواہ نہیں تھی، اسے 100 تولے زیور کی بھی فکر نہیں تھی جو اس نے شادی پر خریدا تھا، مگر وہ انگوٹھی جو نبیل نے اسے شادی سے پہلے پہنائی تھی، شادی پر منہ دکھائی میں دیا جانے والا ڈائمنڈ کا سیٹ، اور وہ چھوٹی موٹی جیولری جو شادی کے بعد مختلف موقعوں پر نبیل نے اسے دی تھی، وہ سب اسے رلا رہی تھی۔ اس ایک شخص کے نہ ہونے سے کتنا کچھ بدل گیا ہے، یہ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہا تھا، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اگلے روز سپہر کو ممی نے اسے نیچے بلوایا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس نے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی خالہ کو دیکھا تھا، دوسرے صوفے پر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے ممی کو بیٹھے دیکھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ خالہ کے قریب آئی تھی۔ اس نے ابھی خالہ کو سلام کیا ہی تھا کہ ممی نے کہا، میں نے تمہاری خالہ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ تمہیں لے جائیں، تم جاؤ اور اپنا سامان پیک کر لو۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ شوق کے عالم میں ممی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جن کی آنکھوں میں بے پناہ سٹ پہری تھی۔ میرا منہ مت دیکھو، جاؤ یہاں سے، بے حد سخت لہجے میں اس سے کہا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جس لمحے سے وہ خوف زدہ تھی وہ آ ہی گیا تھا۔ ممی پلیز مجھے اس گھر سے نہ نکالیں، خود پر ضبط کرتے ہوئے کپ کپائی آواز میں اس نے کہا تھا۔ ممی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ممی مت کہو، تمہارا اور میرا اتنا رشتہ بھی نہیں ہے جتنا اس گھر میں کام کرنے والے نوکروں کا میرے ساتھ ہے۔ تمہیں جو لایا تھا وہ اب نہیں رہا، تو پھر میں تمہیں یہاں کیوں رکھوں؟ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ ٹھیک ہے، نبیل زندہ نہیں رہا اور آپ کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر نبیل کے بچے کے ساتھ
ممی نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ نبیل کا کوئی بچہ نہیں ہے اور کسی ہونے والے بچے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ اسے تم مجھے رشتہ یاد دلانے کی کوشش نہ کرو، ہماری فیملی کو ایسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بے بسی کے عالم میں انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اوپر جاؤ اور اپنی ساری چیزیں لے آؤ، کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ نے اسے تسلی دی تھی اور اس نے تشکر امیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ اوپر چلی آئی تھی۔ اس کے پاس اتنے اچھے کپڑے اور دوسرے لوازمات تھے کہ ان سب کو لے جانے کے لیے کم سے کم 1 درجن بیگ کی ضرورت تھی، لیکن اسے ان چیزوں کو لے جانے کی خواہش نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کی ضرورت اسے نبیل کی زندگی میں تھی، اور اب اسے کس کے لیے بناؤ سنگار کرنا تھا۔ برستی آنکھوں کے ساتھ ایک بیگ میں اس نے اپنے چند سادہ جوڑے اور دوسری چیزیں رکھی، اور ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈال کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ خالہ نے اسے ایک بیگ کے ساتھ آتے دیکھ کر اعتراض کیا تھا۔ خالہ، میرے پاس کوئی اور بیگ نہیں ہے جس میں باقی کپڑے لے آؤں، اور اگر میں ممی سے بیگ مانگوں گی تو وہ کبھی نہیں دیں گی، اس لیے جھگڑا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خالہ نے کچھ پسو پیش کی تھی، مگر پھر بعد نخواستہ وہ چل پڑی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ خالہ کے گھر رہتی رہی تھی۔ وہ گھر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر اس بار وہاں جاتے ہوئے اسے جتنا برا لگا تھا پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ گھر آنے کے بعد خالہ کافی دیر تک اس کے سسرال والوں کے خلاف بولتی رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس سے کہا تھا، رمیسا، تم اپنا زیور اور فلیٹ کی رجسٹری مجھے دے دینا، میں کل صبح بینک میں رکھوا دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے۔ خالہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں ممی نے کل لے لی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں ان سے کہا تھا، اور چند لمحوں میں خالہ کا ہمدردانہ رویہ بدل چکا تھا۔ وہ یکدم طیش میں آ گئی تھی، اور جو ان کے منہ میں آیا تھا انہوں نے اسے کہہ ڈالا تھا۔ وہ سر جھکائے سب کچھ سنتی رہی، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی، لیکن بہرحال یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ خالہ اسے نہیں لائی، اپنے زوم میں سونے کی چڑیا لے کر آئی تھی۔ وہ سکندر علی کو قطعاً علم نہیں تھا کہ فاخرہ رمیسا کو گھر سے نکال چکی ہیں، نہ انہوں نے ان سے مشورہ لیا، نہ ہی بتانے کی زحمت کی تھی۔ اس رات حسب معمول سب گھر والے کھانے کی میز پر اکٹھے تھے۔ ذیشان بھی ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا۔ جب کھانا کھاتے وقت اچانک سکندر علی نے کھانا سرو کرتے ہوئے ملازم سے پوچھا، رمیسا بیوی کھانا کھا چکی ہیں؟ نبیل کی موت کے بعد سے رمیسا اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا کرتی تھی، اور سکندر علی کے اصرار کے باوجود وہ کھانے کی میز پر آنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ ملازم نے کچھ حیرانی سے انہیں دیکھا، شاید اسے ان کی لا علمی پر حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ سکندر علی دوبارہ سوال کرتے، فاخرہ نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا۔ اسے آج بھیج دیا ہے میں نے، بے حد اطمینان سے انہوں نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ سکندر علی کا پانی کا گلاس کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ ذیشان نے بھی حیرت سے ماں کو دیکھا۔ باقی لوگ اطمینان سے کھانا کھاتے رہے، ان کے لیے خبر نہیں تھی۔ کہاں بھیج دیا ہے؟ سکندر علی کچھ نہیں سمجھے۔ جہاں سے وہ آئی تھی اسے وہیں چلے جانا چاہیے تھا، بے حد صد محری سے انہوں نے جواب دیا۔ پاپا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر آج میں مر جاؤں تو آپ لوگ تو مجھے دفن کرنے سے پہلے رمیسا کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ آپ لوگ تو ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی تھی۔ آپ کو تو ایک لمحے کے لیے بھی اس پر ترس نہیں آئے گا۔ سکندر علی کو لگا تھا کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ نبیل کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور کچھ یہی حال ذیشان کا تھا۔ ممی، آپ نے کس سے پوچھ کر بھابھی کو گھر سے نکالا ہے؟ بے حد تلخ آواز میں ذیشان نے فاخرہ سے پوچھا تھا۔ ذیشان، تمہیں اس بارے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ فاخرہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ میرا تعلق تو ہے نا، اور یہی سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اسے یہاں سے نکالنے والی کون ہو؟ اس بار سکندر علی نے تیز آواز میں کہا تھا، یہ میرا گھر ہے، مجھے حق ہے کہ میں رمیسا جیسے لوگوں کو یہاں نہ رہنے دوں۔ ہاں، یہ تمہارا گھر ہے، مگر یہ صرف تمہارا گھر نہیں ہے، یہ نبیل کا بھی گھر ہے، اور رمیسا نبیل کی بیوی ہے۔ سکندر علی بے تحاشا غصے میں تھے۔ وہ نبیل کی بیوی تھی، اس کے مرنے کے بعد۔ فاخرہ کے لہجے میں ابھی بھی پہلے والی سرد مہری تھی، مگر سکندر علی نے ان کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ کل کو اگر میں مر جاؤں تو کیا اس کا مطلب یہ میری اولاد تمہیں اس گھر سے نکال دے؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں فاخرہ سے پوچھا، جو ان کی بات پر بھڑک گئی تھی۔ تم مجھے رمیسا کے برابر لانے کی کوشش مت کرو، میں تم سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں رمیسا کو کل واپس لا رہا ہوں۔ سکندر علی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم اسے یہاں نہیں لا سکتے،
میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ فاخرہ، یہ گھر میرے روپے سے بنا ہے اور میرے نام ہے۔ رمیسا کو بھی یہاں رہنے کا پورا حق ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں رہ سکتی تو پھر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سب لوگ ہاتھ روکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ذیشان، تم میرے ساتھ آؤ، انہوں نے ذیشان سے کہا، اور وہ بڑی فرما برداری سے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تھا۔ سکندر، تم کیا کرنے لگے ہو؟ فاخرہ نے اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میں کل کے بجائے ابھی اور اسے اسی وقت واپس لینے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ذیشان ان کے پیچھے تھا۔ ان دونوں نے اپنے پیچھے فاخرہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھیں، مگر اس کی پرواہ کے بغیر وہ باہر نکل گئے تھے۔ رات 9 بجے وہ خالہ کے گھر سے اسے لینے گئے تھے، اور خالہ جو یہ جاننے کے بعد کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی بھی تو وہ کبھی وہاں نہ رکتی۔ ان چند گھنٹوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ گھر میں تو شاید وہ رہ لیتی مگر دلوں میں کبھی نہ رہتی۔ وہ سکندر علی اور ذیشان کے ساتھ واپس آ گئی۔ سکندر علی سارا راستہ اسے دلاسا دیتے رہے اور اسے اس وقت اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ذیشان خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسے رمیسا کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا نبیل نے اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، بلکہ شاید محبت کی ہی اس سے تھی، اور اب وہ یوں در بدر ہو گئی تھی۔ اگر کہیں یہ نبیل کی زندگی میں ہوا ہوتا تو وہ گھر میں قیامت برپا کر دیتا، اور سارا فرق نبیل کی زندگی کا ہی تو تھا۔ اگر وہ ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے افسردہ ہو گیا تھا۔ واپسی میں نیچے ہال میں کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ اب کوئی ہنگامہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فاخرہ بھی وہاں نہیں تھی، ورنہ سکندر علی کی توقع تھی کہ وہ رمیسا اور ان کے زبردست استقبال کے لیے وہاں ضرور موجود ہوں گی۔ بہرحال ان کے عدم موجودگی پر انہوں نے شکر ادا کیا اور رمیسا کو انہیں اوپر بھیج دیا تھا۔ ذیشان، تم ذرا اپنی ماں کو سمجھاؤ، تمہاری بات وہ سن لیتی ہے، تم ہی اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، انہوں نے ذیشان سے کہا تھا، اور وہ ترہم بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا جو بے حد تھکے ہوئے انداز میں اسے کہہ رہے تھے۔ وہ باپ کے کوئی زیادہ قریب نہیں تھا، اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز تھی، بلکہ کچھ عرصے پہلے تک تو ذیشان کی جاب کی وجہ سے دونوں کے درمیان خاصا تناؤ تھا، مگر اب نبیل کی موت نے یکدم دونوں کو قریب کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا نبیل ان کا لاڈلا تھا، اپنی غلط حرکتوں کے باوجود وہ ہمیشہ ان کا چہیتا رہتا تھا۔ شاید کسی دوسرے بیٹے کی موت کا ان پر وہ اثر نہ ہوتا جو نبیل کی موت کا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نبیل کے عشق میں گرفتار رہا تھا۔ دونوں کی کیفیت ایک جیسی تھی، دونوں نے اسے کھویا تھا جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔